میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ گزشتہ 3 دن سے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے اخبارات میں ایک دفعہ پھر عوامی احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کے حوالے سے خبریں گرم ہیں۔ ایک دفعہ پھر عوامی ایکشن کمیٹی احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کے شیڈیولز کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ سب گیہوں کی سبسڈی کے خاتمے اور گیہوں یعنی گندم کی قیمت میں اچانک 250% اضافے کے بعد ہو رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ آغا علی رضوی 13 نومبر کو اپنی تمام تر مصروفیات ختم کر کے اسلام آباد سے واپس گلگت پہنچ چکے ہیں۔ سکردو پریس کلب کے باہر نوجوانوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی ٹھوک دیا ہے۔ یاسین میں عوامی ایکشن کمیٹی نے 19 نومبر سے دھرنے کا عندیہ دیا ہے۔ گانچے میں بھی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے۔ گھر گھر ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع ہوئی ہے اس دھرنے اور احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور یہ سب پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کی کال دیتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، لاکھوں لوگ موبلائز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ روزنامہ ہمالیہ ٹوڈے نے 14 نومبر کے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان فرقہ وارانہ، علاقائی، لسانی، نسلی اور ذات پات کی بنیاد پر بری طرح سے تقسیم ہو چکا ہے۔ اداریے میں یہ شکوہ کیا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی بائنڈنگ فورس تشکیل نہیں پا سکی اور نہ ہی کوئی مشترکہ بیانیہ ترتیب پایا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں نہیں ہے، بلکہ نام نہاد آزاد کشمیر میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، اور صرف مشترکہ مسائل کے خلاف جدوجہد کے ادوار میں ہی ایسا دیکھا گیا ہے کہ فرقہ وارانہ، علاقائی، لسانی، نسلی اور ذات پات کی بنیاد پر تقسیم جیسے سماجی اور ثقافتی رجحانات پس پش چلے جاتے ہیں، لیکن پھر قیادت کے پاس عوامی مسائل کے حل کے لیے روڈ میپ نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات کی میز سج جاتی ہے، جس پر کچھ لے دے کر تحریک کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں یہی صورتحال ہے۔ علیحدہ علیحدہ علاقوں میں چلنے والی مزاحمتی تحریکیں ایک ہو گئی ہے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تشکیل کی ہے۔ اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ پاکستان سے بجلی کے بلوں پر ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ لے کر جو تحریک آزاد کشمیر میں شروع ہوئی، اس تحریک کی قیادت اب اس مخمصے کا شکار ہے کہ اپنے گلے سے اس تحریک کا طوق کیسے اتارا جائے۔ پاکستان تو بجلی کے بلوں پر ٹیکسز ختم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ IMF کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح آٹے کی سبسڈی کا خاتمہ پاکستان نے IMF کے پروگرام کے تحت کیا ہے، جس میں یہ شرط ہے کہ پاکستان سبسڈیز کا بتدریج خاتمہ کرے گا۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آزاد کشمیر میں بھی بجلی کے بلات پر ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ ہو یا گلگت بلتستان میں آٹے پر سبسڈی کے خاتمے کو ختم کرنے یعنی بحال سبسڈی کو کرنے کا مطالبہ ہو، ان پر عوام تو باہر نکل آئی، مگر اس عوامی طاقت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے؟ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر اسمبلی کو بااختیار بنانے کا مطالبہ اتنا ہی بیکار اور کھوکھلا ہے جتنا گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر تنظیموں کا یہ مطالبہ کہ گلگت بلتستان کو آئینی سیٹ اپ دیا جائے۔ سوال نہ تو مظفر آباد کو بااختیار بنانے کا ہے اور نہ ہی گلگت بلتستان کو آئینی سیٹ اپ دینے کا۔ سوال ہے پاکستان کے ساتھ ان دونوں مقبوضہ علاقہ جات کے رشتوں کی نوعیت کا اور خود پاکستان کی اقتصادی حالت کا۔ ایسے میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی،
دونوں کو اپنے معاشی مطالبات کو سیاسی پروگرام کے ساتھ جوڑنا ہوگا. کنیکٹنگ اکنامک ڈیمانڈز ود اے پولیٹیکل پروگرام، ایک ایسا سیاسی پروگرام جو قدرتی معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال ان دونوں امیر ترین خطوں کو پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کا سبب بن سکے. ورنہ پاکستانی قبضے والا گلگت بلتستان، مزاحمت کے گھنے بادل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ گھنے بادل بارش کے وہ قطرے ثابت نہیں ہوں گے جو ان پیاسی زمینوں پر اس سویرے کو جنم دے سکیں جس کا خواب 14 نومبر کے ہمالیہ ٹوڈے کے اداریے میں دیکھنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے ساتھ عمرانی معاہدہ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ غلامی کے تمام رشتے توڑنا ہوں گے.